مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام فہیم ہے، میں انڈیا سے ہوں۔ میرا سوال ہے، میری امی کو ڈراؤنے خواب دکھائی دیتے ہیں سب سے زیادہ گھر کے اندر، کبھی کوئی کچھ کرتا ہے، کبھی بھینس کھلتی ہے، کبھی گوشت دکھائی دیتا ہے، اور خواب سے کبھی زیادہ گھبرا جاتی ہیں، فوراً بستر سے اٹھ جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ کا کچھ دکھائی دیتا ہے۔ میری امی بہت پریشان ہیں، نیند پوری نہیں ہو رہی، حضرت ضرور رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، برے خواب اگر کسی کو نظر آتے ہیں نا، تو حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک طریقہ بتایا ہے، یا اس کی ایک دعا بتائی ہے کہ کسی کو برے خواب آئیں تو وہی عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اور اس عمل کی برکت سے اس کو اس خواب کے برے اثرات سے محفوظ رکھیں گے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب خواب میں اچھی بات نظر آئے تو الحمدللہ پڑھیں، اور اگر خواب میں کوئی بری، اس طرح جیسے آپ نے بتایا ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں، تو اپنی بائیں طرف 3 دفعہ تھوکے، جیسے تھو 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 کر کے 3 دفعہ تھوکے اپنی بائیں طرف، اور جس کروٹ پہ لیٹا ہوا تھا وہ کروٹ بدل دے، دائیں کروٹ پہ تھا تو بائیں پہ ہو جائے، بائیں پہ تھا تو دائیں پہ ہو جائے، اور 3 مرتبہ یہ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے اور اس خواب کی برائی سے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ برا خواب آپ کسی سے ذکر نہ کریں۔ یہ کچھ آپ سمجھیں سٹیپس ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ڈراؤنا خواب نظر آئے، بائیں طرف 3 دفعہ تھتکاریں، 3 دفعہ تھوکیں، نمبر 1۔ جس کروٹ پہ لیٹی ہوئی ہیں وہ کروٹ تبدیل کر دیں، دائیں پر تھی تو بائیں ہو جائیں، بائیں تھے تو دائیں ہو جائیں، دوسرے نمبر پر۔ تیسرے نمبر پر یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا۔ اور چوتھے نمبر پر یہ برا خواب نظر آئے تو اس کو کسی کے ساتھ ذکر نہ کریں۔ یہ ایک ایسا مسنون عمل ہے کہ اگر اس کا اہتمام کریں گے ڈراؤنا خواب نظر آنے پر، تو اس کے جو برے اثرات ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ رکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر کوئی عورت کسی اجتماعی وظیفے میں شامل ہو اور وہ حائضہ ہو تو کیا وظیفہ پڑھنا درست ہوگا؟ عام طور پر بہت سی جگہوں پر کسی کی صحت یابی کے لیے آیت کریمہ کے وظائف کرتے ہیں، اور بہت سی عورتیں ایک جگہ جمع ہو کر اس آیت کی تعداد پوری کرنے کے لیے ایسا کرتی ہیں۔ دیکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنا تو حیض کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ کوئی اجتماعی وظیفہ ہو یا قرآن کریم کی ایسی آیت جو بطور تلاوت کے نہیں، بطور وظیفہ یا بطور ذکر کے پڑھی جاتی ہو، تو ایسی آیت کو ذکر کے طور پر یا وظیفے کے طور پر حیض کی حالت میں پڑھنا جائز ہے۔ آیت کریمہ تو ایک ایسی آیت ہے جو بطور وظیفہ پڑھی جاتی ہے، اور حدیث سے بھی اس کا پڑھنا ثابت ہے بطور وظیفہ کے، تو اس لیے حیض کی حالت میں عورت یہ آیت پڑھ سکتی ہے بطور تلاوت کے نہیں، بطور ذکر یا بطور وظیفہ کے۔ باقی اس کے علاوہ جو اذکار ہیں، جو قرآنی آیات نہیں ہیں، اس کے علاوہ اذکار ہیں جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی قرآنی آیات پڑھی جا رہی ہیں یا بعض اوقات قرآن خوانی ہو رہی ہوتی ہے تو تلاوت اس میں کی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ حیض کی حالت میں کرنا جائز نہیں ہے، وہ چاہے اجتماعی حالت ہو، انفرادی حالت ہو، جائز نہیں ہے۔ میرے دادا جان نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے پاس رکھنے کے لیے، اب وہ فوت ہو گئے اور ان کے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی، اب میں یہ پیسے ان کو دوں یا صدقہ کروں؟ آپ کو دیے تھے، اگر امانت کے طور پر آپ کے پاس رکھوائے تھے تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ میراث میں ہی تقسیم ہوگی، اور میراث میں جیسے ان کا حصہ ہے کہ بیٹے کو 2 حصے ملتے ہیں، بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے، تو 2 بیٹے ہیں تو 4 حصے یہ ہو گئے، سمجھیں 1 بیٹی 5، یعنی 5 حصے اس کے بنیں گے، 1 حصہ بیٹی کو، 2 حصے بھائیوں کو۔ یہ بھی اس صورت میں کہ جب ان کی اور کوئی اولاد یا ان کے والدین یا ان کی بیوہ جو بھی وارث بنتی ہیں وہ موجود نہ ہو، اگر وہ موجود ہیں تو پھر جو وارث بنتا ہے ان سب کو میراث میں حق ملے گا، اگر یہ پیسے انہوں نے بطور امانت آپ کے پاس رکھوائے ہوئے تھے تو یہ ان کو دینا ضروری ہے، صدقہ نہیں کر سکتے آپ۔ ہاں، اگر انہوں نے آپ کو صدقے کے طور پہ دے دیے تھے کہ میری طرف سے آپ کو صدقہ ہے، پھر آپ کی چیز ہے، آپ جو کرنا چاہیں۔ کیا مغرب کے ناش قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جیسا کہ مغرب کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں جیسے ظہر کی۔ جی، قضا نماز کے بارے میں یہ اصول یاد رکھیں کہ قضا نماز کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ظہر کی قضا ظہر کے وقت میں ہوگی، عصر کی عصر کے وقت میں، مغرب کی فجر کی قضا ہے، آپ ظہر کے بعد بھی قضا پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف مکروہ اوقات میں آپ قضا نہیں پڑھ سکتے، 3 مکروہ اوقات: طلوع، غروب اور استوا، زوال کا جو وقت، اس کے علاوہ
کسی بھی وقت میں آپ کوئی بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آج کل جو گیس پمپ آ رہے ہیں ان کو استعمال کرنا جائز ہے، اس سے گیس کا پریشر بڑھتا ہے۔ دیکھیں اگر حکومت اجازت دیتی ہے اور اس سے اور لوگوں کو نقصان نہیں ہو رہا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ پریشر پمپ لگا کے ساری گیس خود کھینچ لیتے ہیں اور جو آپ کے آس پڑوس کے لوگ ہیں وہ سارے ان کے پاس نہیں ہیں، وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر کیسے جائز ہو سکتا ہے یہ؟